الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ تو آئیے اس تعلق سے میں ایک طویل احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی ہوئی آگے بڑھوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اور کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا اور کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ یہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالکوں کو جنم دینے لگے گی، اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
یہ حدیث اہل علم کے ہاں حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی صورت میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے چند سوالات کے جوابات دریافت کیے تھے۔ یہ کوئی مستعبد امر نہیں، اسی کے پیش نظر حدیث میں صراحت موجود ہے کہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کتب حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، حنین اور خندق وغیرہ میں صحابہ اکرام کی مدد کے لیے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا ثابت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی فرشتوں کا انسانی صورت میں آنے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا تھا۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی، جس طرح ایک مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتا ہے۔ لیکن مسند احمد میں روایت ہے صراحت کے ساتھ کہ اس نے بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے تھے۔ شاید اس سے ناظرین و سامعین کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تاکہ وہ ساری گفتگو کو اچھی طرح سماعت کرے۔ پہلا سوال جو تھا وہ ارکان اسلام کا تھا۔ سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ اکرام کے معمول کے برعکس کیفیت اختیار کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، صیام رمضان، استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سوال کے جواب میں اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق کی۔ اس پر صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ عجیب سائل ہے جس نے یوں کہا گویا وہ جواب سے واقف نہیں، اور جب آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا تو اس کی تصدیق و تائید یوں کرتا ہے گویا وہ قبل ازی اس بات سے واقف ہے۔ صحابہ اکرام جو پہلے ہی اس کی آمد، شکل و صورت اور بیٹھنے کے انداز پر حیران ہو رہے تھے، اس کی زبان سے تائید و تصدیقی الفاظ سن کر مزید حیران ہوئے۔ دوسرا سوال عقائد اسلام تھا، یعنی سائل نے اپنے سوال کا جواب سن کر اور تائید و تصدیق کرنے کے بعد دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ نے اس کے جواب میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اسلام اور ایمان، ہم دیکھیں اسلام اور ایمان دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحیں ہیں۔ بالعموم یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں بستی میں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، پس ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ اس آیت میں اسلام اور ایمان دونوں الفاظ کو مترادف استعمال کیا گیا ہے۔ اسے گھر والوں کو مومنین اور مسلمین کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان دونوں کا اطلاق مختلف معنی پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی اعراب نے
کہا ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرما دیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، البتہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق کیا گیا ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے اور ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، جیسا کہ پیش نظر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت میں ارکان اسلام بیان فرمائے اور ایمان کے جواب میں اسلامی عقائد کا ذکر فرمایا۔ تیسرا سوال تھا احسان۔ احسان کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت اور عمدہ بنانا، یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کی عبادت کرے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں خود اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر خلوص کا یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور ضرور ہو کہ میں اپنے مالک و خالق کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعمال کو احسان یعنی عمدگی اور بہتری سے سر انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں یوں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن عبادت کی توفیق کی دعا کیا کرتے تھے، یعنی یہ دعا تھی آپ کی، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے میرے رب مجھے اپنا ذکر و شکر کرنے اور حسن عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں والدین اور ہمسایوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرنے یعنی حسن سلوک کی ہدایت دی گئی ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے سلیقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو بھی سلیقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ چوتھا سوال سائل نے قیامت کے بارے میں کیا، یعنی سائل نے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں کہ وہ کب رونما ہوگی۔ آپ نے فرمایا، مل مسئول عنہا بالأعلم من السائل، یعنی جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی قیامت کا علم نہ ہونے کے بارے میں میں اور تم دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب وقوع ہوگی۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة، ان اللہ عنده علم الساعة۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے جس کے معنی کچھ یوں ہیں، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کو ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا علم ان 5 امور میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ 5واں سوال علامات قیامت، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق لا علمی کا اظہار فرمایا تو سائل نے کہا، اگر قیامت کے وقوع کا حتمی علم نہیں تو کم از کم اس کی علامات ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے، یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو اور اولاد اپنی ماؤں سے اس طرح خدمت لے اور ایسا ذلت آمیز سلوک کرنے لگے جیسے آقا اپنی لونڈیوں سے کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتوحات بکثرت ہونے لگے اور لونڈی آزاد سر پر
آرائے سلطنت ہو جائیں اور ان کی والدہ بھی ان کی رعیت میں شامل ہونے لگے، جیسا کہ ہندوستان میں غلامان کی حکومت رہی ہے۔ اس کا تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب غلاموں کی کثرت ہو جائے گی، کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا جو در حقیقت اس کی ماں ہوگی، اور وہ دونوں اس حقیقت سے لا علم ہوں گے۔ واللہ عالم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس و قلاش شرواہوں کو بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے دیکھو گے، یعنی دولت بہت زیادہ ہوگی اور عمارتیں بنانا ہی شرف و عزت سمجھی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب جو کچھ عرصے قبل تک واقع تندرست تھے، مفلس تھے، قلاش تھے، ان کے پاس پہننے کو جوتا اور لباس نہ ہوتا تھا، جانور پال کر ان کی گزران ہوا کرتی تھی، آج ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے اور کئی منزلہ بلند و بالا عمارتوں کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور اس میں مسابقت و مقابلہ بھی ہو رہا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم غور کر کے دیکھیں کہ ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں۔ تو میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔